بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شاہد جو حضرات میری اس ویڈیو پر نئے ہیں ان کو میں اپنا تعارف کروانا مناسب سمجھتا ہوں۔ میرا نام ہے حافظ نثار حسین، ضلع مانسہرہ سے میرا تعلق ہے اور میں ضلع مانسہرہ کے اندر رہتا ہوں، اور میرا یہ جو پیغام ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، جو ایک عجیب طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر برپا ہو چکا ہے دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، اس کے متعلق یہ ویڈیو ہماری دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے کے اندر میں نے مانسہرہ کے جو حضرات ہیں ان کی میں نے ایک آڈیو کو اس کے اندر شریک کیا ہے، اور دوسرے حصے میں مختصر بات کروں گا۔ آپ پہلے اس آڈیو کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتماع مانسہرہ کا جب شروع ہوا تو مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی خبر آئی تھی کہ وہ بھی پہنچ گئے ہیں نا، تو وہ پہنچے تو تھے لیکن اپنی ترتیب سے، اپنے طریقے پہ، نہ رائمنڈ کے مشورے سے نہ رائمنڈ والوں کی طرف سے۔ تو انہوں نے ہزارہ یونیورسٹی میں بیان بھی کیا تھا، اور ادھر مولانا غوث ہزاروی کی خبر پہ بھی گئے تھے۔ تو پھر جب مشورے کا دن آیا تو مشورے میں جب اعمال طے ہو رہے تھے، مولانا خورشید صاحب، عباد اللہ صاحب، بابر جاوید صاحب، حشمت صاحب، سعید صاحب، ساتھ ان کے ہو سکتا ہے دو تین اور ہو، رائیونڈ سے وہ آئے تھے مشورے سے۔ تو اعمال میں سارے اعمال طے ہو گئے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی آ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی ترتیب سے مشورے میں سارے اعمال طے کر دیے۔ اس کے عینی شاہد میرے پیر صاحب ہیں، وہ بھی 18 نمبر جو شورا ہے اس کے وہ بھی امیر ہے، حلقہ جو ہے ہمارا ہری پور سے گلگت تک۔ تو کہتے سارے اعمال طے ہو گئے، تو کسی عمل میں بھی کسی نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا نام تک نہیں لیا، کسی بندے نے بھی۔ تو کہتے جب اعمال طے ہو گئے، انہوں نے زبردستی پھر مولوی خورشید صاحب کے ہاتھ سے مائک چھین لیا اور باتیں شروع کر دی۔ ان میں یہ تھا کہ مجھ سے اللہ نے بر اعظموں میں کام لیا، اور یہ مولوی خورشید ہے، اس کو میں نے انگلی سے چلایا ہے، یہ بچہ تھا، اور یہ جو ضیاء الحق بیٹھا ہوا ہے مولوی ضیاء الحق، اس کو ہدایات میں نے سکھائی ہے، لفظ بلفظ اس کو عربی ہدایات میں سکھاتا تھا۔ تو یہ مجھ سے کام ہوا، یہ میں نے کیا، اور اب مجھے لوگ چاہتے ہیں، میرا باہر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ مولانا کا بیان ہوگا ظہر کے بعد، تو کہتے اب میرا بیان ہوگا، کل ظہر کے بعد میرا بیان ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ تو پھر جب وہ اٹھنے لگے اور بھی کافی باتیں سنائی، یعنی باتیں تقریباً ایسی تھی، اب میں اگر کہوں عجب اور تکبر پہ مبنی تھی تو شاید ان کے جو شاگرد ہیں تو لمبے والے وہ ناراض ہو جائیں، لیکن کیفیت یہی تھی تقریباً۔ تو ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ سب منافقوں کی شورا ہے، یہاں منافق بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور ہر شورا میں منافق ہیں۔ تو پھر اٹھ کے جب جانے لگے، وہ مائک پھینک دیا اور کہا کہ میں کل کروں گا، پھر کہا کہ نہیں بھائی نہیں کرتا، ہنسنے لگے کہ میں اگر کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں، زبردستی کر سکتا ہوں، لیکن میں آپ ڈرو نہ۔ تو یہ مسکرا کے چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد پھر بزرگوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا پروگرام بنایا ہے بیان کرنے کا، تو پھر مشورے سے مولانا آصف صاحب نے ہمیں بتایا، مجھے اور پیر صاحب ہم اکٹھے بیٹھے تھے، تو ان سے میرے پیر صاحب نے پوچھا، مولانا فضل ہادی نام ہے ان کے، علائی کے شاہ صاحب کے نام سے مشہور ہے، کہ کیا کیفیت تھی؟ کہتے میں اور 3 علماء اور ایک تبلیغی بزرگ، ہم مشورے سے ان کے پاس چلے گئے فجر کے بعد۔ تو کہتے یہ ایک مالدار بندہ ہے، کوئی سیاسی نواز خان ہے، اس کی کوٹھی میں تھے۔ تو خادم نے جب، خادم مجھے کہتے پہچانتا تھا، اس کا بیٹا بھی میرے بیٹے کے ساتھ پڑھتا رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہم نے مولانا سے ملنا ہے۔ تو اس نے کہا پہلے وجہ بتاؤ۔ کہتے وجہ یہ ہے کہ ہمیں شورا والوں نے بھیجا ہے کہ مولانا سے کہ آپ بیان نہ کرے، جو مشورے میں طے ہوا ہے وہی ہوگا، اور اگر آپ نے بیان کرنا ہے تو رائے ونڈ والوں سے رابطہ کرے، وہاں سے اپنا بیان طے کرائیں۔
تو کہتے مولانا نے اندر سے پیغام بھیجا نہیں میں کروں گا ہر حال میں. پھر سیاسی بندے بزرگوں نے بھیج دیے، یہ صالح محمد خان اور 3-4 سیاسی بندے جو بڑے بڑے اس مانسہرے کے ہیں نا، ایم این ایم پی اے، تو انہوں نے بھی پھر مولانا سے کہا کہ آپ بیان نہ کریں. تو ان کی باتوں سے کچھ نرم تو ہو گئے، لیکن پھر ان کے حسنین والے طلباء آ گئے یہ ممبر کے سامنے بیٹھ کے، اور کچھ اور پی ٹی آئی والے اور جو لچے لفنجے اور کیا کیا میں ان کو القاب دوں. تو پھر ایک عالم ہے جو مرکز کے وہ ہیں غالباً معتمم ہے شاخ کے، تو وہ آئے جہاں تمام مراکز کی شورا والے بیٹھے ہیں، میں بھی ادھر بیٹھا تھا اس وقت. انہوں نے کہا ایسے وہ زبردستی آ رہے ہیں تو اب آؤ. تو ظاہر ہے پھر سب غصے میں آ گئے، انتقام میں، کہ یہ تو ہمارے مزاج کے خلاف کام ہے سارا، کہ ٹھیک ہے ہمارے سر کے تاج ہیں سب کچھ ہے، لیکن ایک طرف مزاج سے ہٹ کے چل رہے ہیں. سر عام پی ٹی آئی کی سپورٹ ہو رہی ہے، سر عام میڈیا اچھا ہے، یہ تو ہمارے تبلیغ کے مزاج کے خلاف چیزیں ہیں. تو پھر سب اٹھ گئے، اندر مشورہ ہوا، تو پھر یہی طے ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑنا. تو پھر پیرے والوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی. ہماری گاڑی تھوڑی بڑی تھی سیز میں، تو ایک بھائی نے کہا آپ اس طرف اپنی گاڑی کھڑی کر دو میرے بہنوئی کی، تو وہ گاڑی ہم نے کھڑی کی، دوسری طرف بھی گاڑی کھڑی کی، اور دور دور جو اجتماع کے راستے تھے جہاں سے گاڑیاں آتی تھی ادھر بھی. تو پھر ہم نماز میں کھڑے ہو گئے. نماز میں پھر جو ان کی سائرن والی گاڑیاں، ان کے کچھ سائرن ہم نے سنے تھے. تو بعد میں نے ایک خاص ساتھی سے پوچھا، اس نے کہا راستے سے ہی واپس کر دیا ان کو. تو اس طرح پھر وہ واپس زبردستی یعنی بھیج دیا گیا. اور اس وقت ممبر پہ نماز سے پہلے مولانا عباد اللہ صاحب خود چڑھے تھے، مولانا ضیاء الحق صاحب، تو مجمع کو ترغیب دے رہے تھے پیار محبت سے، یعنی آگے آگے نہ آؤ، اپنی جگہ پہ بیٹھو. اور مولانا عباد اللہ صاحب تو جو آگے آتا تھا کہتے بھائی اس کو بیٹھاؤ اس کو بیٹھاؤ. اور ضیاء الحق صاحب پیار محبت سے کہ یہ ہدایت کا مجمع ہے، اللہ اس کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے. تو لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ مولانا نے اپنی جو رہی صحیح وقت عظمت قدر تھی وہ رائیونڈ والوں کے دلوں سے بھی نکال دی، تبلیغ والوں سے بھی. تبلیغ والا اس وقت 4 ماہ سے لے کر 7 ماہ شورا سارے تقریباً سب کی کیفیت اور نفرت کا اظہار ایک جیسا تھا. مجھ جیسا ملنگ بندہ بھی یعنی یہ کیفیات اچھی نہ لگی ہمیں. تو یہ مکمل کارگزاری ہے. پھر وہ چلے گئے اسلام آباد، اور یہ بھی کہا کہ منافقوں کا علاقہ ہے میں پھر نہیں آؤں گا. تو ظاہر ہے اگر اس دن مولانا زبردستی یہاں چڑھ جاتے، کل وہ رائیونڈ ممبر پہ بھی چڑھتے، تو یہ تو ہمارے مولانا الیاس سے لے کے حاجی عبدالوہاب صاحب کی قبر اور ان کی محنتوں ان کی قربانیوں سے ایک بے وفائی تھی ایک قسم کی. یہ ممبر پہ نہیں تھا چڑھنا اس وقت، یہ تبلیغ پہ چڑھنا تھا. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں تکبر و عجب سے بھی بچائے، اور مشورے کے مطابق چلنے کی توفیق دے. اور جو مزاج ہے اسی مزاج میں ہم چلیں گے تو ہماری خیر اور نجات ہے. جیسے سپاہ والوں کا مزاج ہے، وہ اپنے مزاج سے چلتے ہیں، جب اپنا مزاج ان کا ختم تو سپاہ بھی ختم. تو ہمارا یہی جو اصول اکابر نے ہمیں دیے. مولانا خورشید صاحب اور سارے اکابر جب مولانا طارق جمیل صاحب بول رہے تھے بالکل چپ تھے، کوئی کسی قسم کا جواب ان کو نہیں دیا. لیکن ادھر جا کے ظاہر ہے وہ بھی کچھ سوچیں گے آخر ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے. یہ مختصر سی کارگزاری تھی. السلام علیکم. اس آڈیو کو سن کر میں رویا ہوں، میں نے آنسو بہائے ہیں کہ یا اللہ یہ اتنا خوبصورت کام اب تو ہم سے کہیں لے نہ لے، کہیں تو ہم سے لے نہ لے. حضرات ہمارے رائیونڈ میں اکثر فرماتے تھے اس بات کا شکر ادا کرو کہ آج ہم بھی ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں یہ کام بھی دیا ہوا ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ کام بھی دیا ہوا ہے. ایک مرتبہ ڈاکٹر سلیم صاحب لاہور والے تشریف لائے اور آ کر انہوں نے بیان کیا. شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد بیان فرمایا، کہنے لگے کہ کئی مرتبہ اس کام پر ایسے حالات آئے کہ میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کو کہا کہ حاجی صاحب اب تو کام گیا. حاجی صاحب فرماتے تھے کہ کوئی بھی اس کام کے جو ہے جانے کی فکر نہ کرے، اللہ کے ہاں یہ کام قبول ہو چکا ہے. کہنے لگے اللہ کے ہاں یہ کام قبول ہو چکا ہے، اب آپ اپنے کام کو قبول کروائیں، اب آپ اپنے آپ کو قبول فرمائیں.
وہ یہ فرماتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ جو قضیہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، اس سے آپ حضرات سے ایک مختصر سی گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے دعوت و تبلیغ اور دین کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ اپنی محبت کو نہ چھوڑیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جس طرح ہم جو ہے دعاؤں کا اہتمام اجتماعات کے اندر اور مختلف جگہوں میں ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح اس کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ کرے یہ ہمارے پڑوسی ملک کی طرح یہ کام دو حصوں میں تقسیم نہ ہو جائے۔ ایسا ہونے کے 1% چانس پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام آ جائے۔ تو اس لیے اب اس میں مولانا احسان الحق صاحب جو مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد ہیں، اور مولانا کتنے بڑے بڑے علماء کرام کا میں نام لے لوں، اب میں کتنے بڑے بڑے علماء کرام کا نام لے لوں، آپ رائے کے جو حضرات ہیں آپ ان کے آپ نام خود دیکھیں، کیسے کیسے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوا ہے، ان کی کیسی کیسی قربانیاں ہیں، ان کی وجہ سے اللہ پاک آئے ہوئے عذابوں کو ٹالتے ہیں۔ اب ان کی دعائیں، ان کا راتوں کو گڑ گڑانا اور راتوں کو رو رو کر اللہ سے مانگنا، جب آپ ان کا دیکھیں گے تو آپ کو اس کام کی حقانیت آپ کے دل پر اللہ پاک اس کو کھول دیں گے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو کسی کے بھی خلاف ہو، کل کی ویڈیو میں میں نے مولانا سعد صاحب کا نام لے لیا، پڑوسی ملک والے تو سارے ہی ناراض ہو گئے، سارے ہی ناراض ہو گئے۔ بھائیو، میں نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، نہ ہی کوئی شہرت مطلوب ہے، نہ ہی کوئی شہرت مقصود ہے۔ اب ان باتوں کی وضاحت ضروری ہے، لوگ غلط راستے پہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے جو میں نے آپ کو آڈیو سنا دی۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ساری صورتحال واضح ہو چکی۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ساری دنیا کے انسانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔